بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی حقیقت ہے، اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ اتنا بڑا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا کہ 70,000 جادوگر نے مقابلہ کیا، ایک نہیں دو نہیں 70,000۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک روایت میں آتا ہے کہ پہلے تو دل میں خوف بھی آ گیا کہ بھی میں لاٹھی پھینکتا ہوں سانپ بن جاتی ہے، ان نے بھی تو 70,000 سانپ بنا دیا ہے، تو لوگ سمجھیں گے کہ شاید میرے والا بھی جادو ہے اور یہ بھی جادو ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام ڈرتے کیوں، تم پھینکو تو صحیح۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ آپ نے جب عصا پھینکا اور اتنا بڑا اتحاد بنا، ساری ان کی رسیاں جو تھی وہ بھی نکل گیا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ۔ اب جو کھڑے تھے نا جادوگر سب سجدے میں چلے گئے۔ آمنا برب العالمین، آمنا برب موسیٰ و ہارون۔ وہ سمجھ گیا ہے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا کہ دوسرے کی رسیاں بھی کھا جائے، یہ جادو تھوڑا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ معجزہ۔ اسی لیے بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ علم ہوتا ہے، اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ اب دیکھیں جادو کا علم حرام ہے، سیکھنا بھی حرام، سکھلانا بھی حرام، کرنا بھی حرام، لیکن اس علم کی وجہ سے انہوں نے فرق پہچان لیا کہ یہ جادو نہیں ہے، معجزہ ہے۔ اچھا اسی طرح آپ دیکھیں، آپ ذرا زیادہ نہیں اپنے علاقے پہ نظر ڈالیں کہ آپ کے باپ دادا جو تھے پیر سائیں کے پاؤں پہ کیسے گرتے تھے، لیکن جو اولادیں آپ کی پڑ گئی ہیں وجہ ہے کہ پیر کے پاؤں پہ گرے، علم آ گیا، سمجھ گیا یہ کیا بندہ ہے، اس کے پاؤں پہ کیوں گرے۔ الٹا آتا ہے تو ہمارا کھانا بھی کھا جاتا ہے، نظر نیاز بھی لے جاتا ہے، پاؤں پر بھی ہم گرے، یہ الٹا ہمارے پاؤں پہ گرے کہ ہم اس کو کھلاتے ہیں، ہم اس کو پلاتے ہیں۔ جب علم آ جائے گا تو لازماً اس کا فائدہ، چاہے وہ علم غلط بھی ہو، باقی جادو حق ہے۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور پھر حدیث مبارک صحیح حدیث میں ہے کہ لبید بن الاعصم یہودی جو ہے اس بدبخت نے میرے بدری پاک پہ بھی جادو کیا، بالکل جادو نے اثر کیا، لیکن وہ اثر دنیاوی معاملے میں تھا، دین میں نہیں تھا۔ یعنی آپ تبلیغ ٹھیک کرتے تھے، آپ نماز ایک صحیح پڑھاتے تھے، قرآن صحیح پڑھ، صرف اثر یہ تھا کہ بھوک نہیں لگتی تھی، اثر یہ تھا کہ اپنی بیویوں سے ملنے کی خواہش نہیں ہوتی تھی، بالکل خیال ہی نہیں آتا۔ اور یہ ہوتا ہے، ہمارے بھی دوست تھے مولانا یونس صاحب جو مظاہر العلوم سہارنپور کے شیخ الحدیث تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، فوت ہو گئے۔ ان پہ جادو کا اتنا سخت اثر تھا، ساری رات بیچاروں کو چین نہیں آتا تھا، لیکن جب بخاری شریف پڑھانے بیٹھتے بجال پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ان پر کوئی جادو ہے۔ حدیث پڑھا رہے ہیں، سبق پڑھا رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، گھر جاتے اثر شروع ہو جاتا، ساری رات پہ۔ اچھا بڑے بڑے لوگوں نے پڑھا، کوشش کی کہ خدا کی اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے تو شفا دے۔ اور ایک اس کا علاج جو ہے نا جی، یاد رکھیں، وہ یہ ہے کہ جس بندے پر جادو ہو نا، ٹیلی فون میں سورۃ البقرہ فیڈ کر کے ہیڈ فون اس کے کانوں میں لگا کے اس کو سنائے، پہلے تو وہ نہیں سنے گا، انکار کرے گا، لیکن زبردستی سنے، تھوڑا تھوڑا سنے گا، 2-4 دن کے بعد جادو بادو شیطان کہتے کہ آج کل جادو اور کہتے میری عمر بھی جادو ہے۔ بہرحال بیٹی اگر آپ پر جادو ہے نا تو سورۃ البقرہ ٹیلی فون میں فیڈ کر کے ہیڈ فون لگا کے سنا کرو، اگر جادو ہے تو انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ 6-7 دن میں ختم ہو جائے گا،
اور اگر نہیں ہے اور آپ وہم میں مبتلا ہیں تو پھر بلا وجہ کا وہم نہ کریں۔ جادو اور سحر اس کو توڑنے کے لیے اگر آپ کوئی چیز استعمال کریں وہ تو جائز ہے، جیسے سورۃ البقرہ پڑھنے سے انشاءاللہ جادو دور ہو جاتا ہے، یا جتنی قرآن میں آیتیں ہیں سحر کے خلاف، لا یفلح الساحر حیث اتی فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین ویحق الحق ویبطل الباطل۔ تو یہ آیتیں پڑھنا سحر توڑنے کے لیے بالکل جائز ہے۔ اور سب سے بڑا عمل ایک یاد رکھ لو، میں نہ پیر نہ فقیر، محض ایک طالب العلم، لیکن سب سے بڑی چیز اللہ کا قرآن ہے۔ جس آدمی پر سحر ہے یا جادو ہے یا جن ہے، گھر میں بیٹھ کے سارے گھر والے مل کے پانی کا بڑا ڈول رکھ لیں اور سورۃ البقرہ پڑھ کے دم کرتے ہیں، وہی پانی اس کو پلائیں، اسی سے غسل کرائیں، وہی پانی گھروں میں ڈالیں، ہفتے میں ایک دفعہ پڑھیں، انشاءاللہ سب جن شن بھوت بھاگ جائیں گے۔ اور اگر جن نکالنے کے لیے تم کسی پیر کے پاس گئے نا، جن تو خیر چلا جائے گا، پیر نہیں جائے گا۔ میرا بیٹا اس کو سائے کی شکایت ہے، بھائی مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، تم لوگوں کو کیسے پتہ لگ جاتا ہے کہ سایہ ہو گیا ہے؟ آپ درخت کے نیچے بیٹھ جائیں تو سب پہ سایہ ہے، یہ کیا بات ہو گئی ہے؟ بس جو کام کسی کو بیماری سمجھنا ہے، جی اس پر سایہ ہے، اس پر جنات کا اثر ہے، یہ میری بیوی نافرمانی تھی، اس پہ کسی نے جادو کر دیا ہے، تمہاری بیوی پہ کسی اور کو جادو کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اس کا علاج جو قرآن میں ہے وہ یہی ہے کہ ہیڈ فون لگا کے اور موبائل میں سورۃ البقرہ فیڈ کرو اور وہ سنتا رہے، انشاءاللہ اگر واقعی جنات کا یا شیطان کا اثر ہے تو 6-7 دن میں ختم ہو جائے گا۔ اکثر نہیں ہوتا، لوگ ایسے جھوٹ کے چکر میں ہوتے ہیں، وہ جو جھوٹے پیر ہیں نا وہ اس طرح پھنساتے ہیں نا، تمہارے بیٹے پہ سایہ ہے، تمہارے گھر میں تعویذ ہے، ہمیں موکلات کو کھلانا پڑے گا، اب 2-4 ہزار ریال لے آؤ، ان کو کھلائیں گے، پھر تیرے گھر میں جا کے وہ تعویذ نکالیں گے، وہ تعویذ خود دفن کرتے ہیں بدوا۔ جی کے عملیات والے جو ہیں، جو بندش کا توڑ کرتے ہیں، یہ جو توڑ کرتے ہیں یا جوڑ کرتے ہیں یا موڑ کرتے ہیں، ان کو میں نہ مانتا ہوں نہ جانتا ہوں، نہ مجھ سے پوچھا کرو کیا توڑ کرتے ہیں؟ کیا تم بندھے ہوئے ہو زنجیروں میں وہ توڑ دیتے ہیں؟ ماں کا نام کیوں پوچھے؟ جو پوچھتے ہیں ان سے پوچھو۔ اللہ کے بندے، ایک اصول یاد رکھو، علماء نے ایک قاعدہ لکھا ہے کہ جو عملیات والے یا تعویذ والے تم سے ماں کا نام پوچھیں، سمجھ جاؤ گے یہ کوئی غلط عمل کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے باپ کے نام سے پکارے، کہتے ہیں ماں کا نام بتاؤ۔ میرے خیال میں انہی جھوٹے لوگوں سے متاثر ہو کر یورپ والوں نے قانون بنا لیا ہے، پاسپورٹ میں ماں کا نام لکھا جاتا ہے۔ اچھا ویسے بھی وہاں لڑکا جو پیدا ہوئے، لڑکی پیدا، اس کی ماں کا لکھا جاتا ہے، باپ کا نہیں لکھا ہے، کیوں؟ باپ کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا نا کہ باپ کون ہے، کس کس کا نام پتہ ہے وہ، اس لیے ماں کا لکھ دیتے ہیں، جو ماں کا تو پتہ ہے نا۔